السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگوں نے رب العالمین کو بلا کر اپنے بزرگوں کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے، اس لیے ہر بندہ آپ کو پریشان اور دکھی نظر آتا ہے۔ آج ہمارے اوپر عذاب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر اپنے بابوں کو سب کچھ بنا لیا۔ تو خیر ناظرین، آج میں بات کرنا جا رہا ہوں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے جو ولی ہیں۔ تو ناظرین، آیا کہ ان کے ایک مرید تھا، اس کی شادی تھی، وہ مرید کسی کام کا نہیں تھا، تو مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان کی مدد کی۔ اب ناظرین اگلا جملہ تو میں خیر کہہ نہیں سکتا، ہم اسی کی زبانی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو سنتے ہیں۔ ایک قابلی مرید کی شادی ہو گئی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ، قرآن کی حافظہ تھی۔ جب شادی ہوئی، بات حجرے میں ہوئی، گھونگھٹ اٹھایا اور ملنے کی بات کی تو دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا، غوث پاک کا نام آتا ہے۔ تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے، ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے۔ جب آپ حافظ جی بن جائیں گے، ہم حافظہ ہیں، تو اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ وہاں سے نکلے ایک دم بالکل جلال میں، غصے میں، جس کو میں آپ کی زبان کہہ دوں بالکل سنتاپ میں۔ فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے۔ تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے اور پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا۔ تو حضرت اب میں کیا کروں، میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکا۔ فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، میں بھی نماز پڑھاؤں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی، حضرت تشریف لائے، نماز ہوئی۔ حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا دایاں سلام پھیرتے وقت، تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے، اور یہ دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے۔ اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے، ایک خاوند درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے، جو مرید تھا ایک بابا جی کا۔ اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی۔ اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا۔ Women. تو ٹائم قیامت آ کے یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی۔ تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے۔ اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی، اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا، تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں، تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا۔ اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا۔ جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے، ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں۔ ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار، اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں، ختم نہ کر دیں۔ اور ٹائم قیامت تک ہے، جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے سے فیل ہو گئے نا آگے، اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں، دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے
غیر ضروری بال صاف. ہاں. بائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جانا تب ہی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, آپ نے مرزا علی انجینئر کی بھی گفتگو سنی. تو خیر ناظرین, اب یہ کتنی بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے باندھ دیا. بلکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو بڑی بڑی چھوڑی ہوئی ہیں, یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہاں تک حیران ہو رہا. تو ایک اور سوشل میڈیا مولوی سن کے, غالباً احمد نقشبندی, اس نے تو یہ بات کہہ دی تھی کہ غوث پاک رحمت اللہ کی محفل کے اندر ان کا ایک مریض بیٹھا ہوا تھا, بابا یعنی بزرگ بیٹھا ہوا تھا, اس کو بیٹھے بیٹھے قضائے حاجت ہو گئی, یعنی پیٹ ذرا گڑبڑ کرنے لگا. اب وہ بیچارہ پریشان تھا, میں کیسے نکلوں, 40,000 بندہ آگے 40,000 بندہ پیچھے, بچکارو بندہ پھنسیا ہے بابا. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان. اب وہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں, کہتے جی پیر صاحب نے اس کو اٹھا کے جنگل میں بٹھا دیا, جنگل میں پھر اس کو اچھی سے یعنی کہ اس کا پیٹ خالی کیتا, ویلا کیتا, تو پھر چوکے میں لے آ کے اتنے ہی بٹھاتا. ناظرین کتنی بڑی حیرانگی والی گل ہے کہ کتنے کڑی وڈیاں چھڑ دے. باقی ناظرین یہ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلے, جب رب العالمین نے ہمارے پاس اپنا قرآن بھیج دیا اور اپنا محبوب علیہ السلام کا فرمان ہمیں دے دیا, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے, آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ پاک فرماتے ہیں, یہ بلکہ قرآن پاک کی آیت, اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا محبوب آپ کو دے دے وہ لے لیں, جس سے منع کر دے وہاں سے رک جائیں. اور اگلی بات فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. باقی ناظرین یہاں پہ دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کریں, اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں, اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.